10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। 10 मार्च 2024 को हमने अपने ऑफिशियल चैनल पे ये बयान लगाया था जिसका उन्वान था देवबंदी और बरेलवी इनमें उसूली इख्तिलाफ क्या है, जिसमें हमने अपने अवाम आले सुन्नत के सामने ये बात रखी थी कि देवबंद जो लोग हैं वो ये धोखा देना चाहते हैं कि देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ आदान से पहले दुरूद का है, नमाज के बाद कलमे का है, जनादे के बाद दुआ का है कि जनादे के साथ कलमा शरीफ पढ़ना, तीजा, चहलम और जुमेरात का ख़त्म, 12वीं 11वीं वगैरह वगैरह चीज़ों का है। हालांकि ये असल में इख्तिलाफ नहीं है। असल जो इख्तिलाफ है वो अकाबिरीन देवबंद की कुतुब में जो गुस्ताखियाँ हैं ज़ात बारी ताला की, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हैं। जब उन्होंने अशरफ अली थानवी ने, कासिम नानोतवी ने, रशीद गंगोई ने, खलील अहमद अम्बेठवी ने और मौलवी इस्माइल देलवी वगैरह ने ये तौहीन आमेज़ इबारतें अपनी किताबों में लिखी, बारहा मरतबा तवज्जो दिलाने के उन्होंने उससे रुजू ना की, तौबा ना की, तो उलमा अपना मनसबी फ़र्ज समझते हुए उन्होंने जो हुक्म शरी बनता था वो उन पे लगाया। तो ये इबारात हैं जो असल इख्तिलाफात हैं बरेलवी और देवबंदी। ये हमारे जो अवाम आले सुन्नत थे और बहुत से देवबंदी भी थे, उन्होंने उस बात को तस्लीम किया और कहा जी कि आपने असल हकीकत हमारे सामने रखी, हमारे तो इल्म में नहीं था, तो हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ फॉलोअर्स जो है ना, उन्होंने रब्ता किया और उनकी कोशिश होती है डूबते को तिनके का सहारा, किसी न किसी बात को सहारा लेकर, बहाना बनाकर तो वो आले सुन्नत पे एतराज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने यूँ एतराज़ जड़ दिया हम पर जी कि आप इन इबारात की बिना पर देवबंद को आप कहते हैं कि उन पे ये हुक्म लगता है, तो सरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी तो उलमाए आले सुन्नत यानी बरेलवी उलमा की कुतुब से और बुजुर्गान दीन की कुतुब से कुफ्रिया इबारात और गुस्ताखियाँ निकाल कर आवाम के सामने रखी हैं, तो आप इंजीनियर साहब को बुरा क्यों कहते हैं? ये उनका सवाल है। इसका मुख्तसर और जो मुस्बत जवाब है वो मैं आप अहबाब के सामने रखता हूँ। देखिए जी, ये दोनों चीज़ों को एक जैसा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उलमाए आले सुन्नत ने अकाबिरीन देवबंद की कुतुब में जो गुस्ताखियाँ थी उन पे जो हुक्म लगाया बेआईनी ही, इसी तरह से आले सुन्नत के बुजुर्गों की कुतुब में भी गुस्ताखियाँ हैं और इंजीनियर साहब ने उन गुस्ताखियों की बिना पर हुक्म लगाया। ऐसा नहीं है, ये मामला एक जैसा नहीं है। वजह फ़र्क ये है, वो वजह फ़र्क जानने से पहले आप इंजीनियर साहब का ये बयान भी सुन लें। इस तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। एक मिनट रुक जाइए, खत्म कर रहा है। दूसरा एतराज ये है कि अभी आपने कहा कि शिया की कोई गुस्ताखाना इबारतें नहीं है या फिर अहले हदीसों की गुस्ताखाना इबारतें नहीं है जिसको वो ऑन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई के साथ सर कल के करने से नहीं होगा, तुझे बिल्कुल खोते घोड़े में कंपेयर और नहीं सर नहीं और नहीं और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर, ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। एक गली बल्ले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसे नहीं होता। तेरा बड़ा अब्बा कहेगा और फिर शरी हुक्म बयान करेगा। मुफ्ती मुनीब साहब ये शरी हुक्म बयान करेंगे कि ये किताब छापने वाला काफिर, इसका तर्जुमा करने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, ये सारी डिटेल्स होंगी। हाँ, एक बल्ले बैठे हो, इंज नहीं होता, कस्टोडियन गल करता है। इनकार करते हैं और यार मैं गल जवाब देता फिर फजूल गल कर रहे हो, ओदा इनकार नहीं मैं मनदा, वड्डे दा इनकार होता है। इसमें ना एक लड़का है जो इंजीनियर साहब से ये सवाल कर रहा है शियों के बारे में कि उनकी जो गुस्ताखाना इबारतें हैं, तौहीन आमेज़ इबारतें, तो अभी उसने बात पूरी भी नहीं की। लड़ते झगड़ते मिर्ज़ा साहब उसे कहते हैं नहीं, वो इबारतें जिसको वो ऑन करते हों, यानी शिया जिन इबारतों को ऑन करते हो उनकी बात करो, वैसे उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम हो तो वो बात ना करो। तो भाई यही हम भी बात कर रहे हैं कि देवबंदियों की जो ये इबारात हैं उनके बड़ों की, इनको वो ऑन करते हैं और आप जो झूठा इल्ज़ाम आले सुन्नत पे लगा रहे हैं, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि उन इबारतों की बिना पर हुक्म लगाया जाएगा जिनको वो ऑन करते हैं, तो आप चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा जो आले सुन्नत की तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं, दजल कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, इसको हम ऑन नहीं करते हैं। देखे ना, कासिम नानोतवी ने ये इबारत अगर बिलफर्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं पड़ता, ये तहरीरुन नास की सफ़ा 85 पे लिखी है और हर देवबंदी को ये तस्लीम है। वो कहते हैं लिखी है और साथ कहते हैं ये इबारत ठीक है। हमारा एक आलिम आप बताएं जिसने आज तक ये कहा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा बिल्कुल ठीक है, या ये हमारा बुनियादी अकीदा है। मिर्ज़ा साहब बार बार कहते हैं बरेलवी हमारे पास आए तो उनसे बुनियादी अकीदे पर बात होगी, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह पर बात होगी, तो ये आपका झूठ है। हम इसको ऑन ही नहीं करते, हम इसको मानते ही नहीं है कि ये बुनियादी अकीदा तो दूर की बात है, हम इसको कहते हैं ये कुफ्रिया कलमा है।
اور ایسا کہنے والا ایسا پڑھنے والا تو مرتد ہے، وہ تو کافر ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وجہ فرق ہے کہ دیوبندیوں کی جو عبارات ہیں انہیں وہ آن کرتے ہیں، اور آپ جو جھوٹا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں یا ہمارے اکابرین پہ اور بزرگوں پہ لگا رہے ہیں وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو آن نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی آپ کی یہ بات کہ جی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس کا جواب ہمارے علماء آج سے مفتی شریف الحق امجدی صاحب ہم 12 مرتبہ آپ کے سامنے حوالہ رکھ چکے، فتاوی شارح بخاری کی جلد 2 میں یہ کہہ کر آئے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کی طرف جو منسوب ہے یہ الحاقی عبارت ہے، اور بزرگوں کی کتابوں میں بہت سی چیزیں ایسی شامل کی گئی ہیں جس کے بزرگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر دی جائے اور اس پر کوئی شرعی ثبوت نہ ہو تو آپ بھی پیٹیں گے اور کہیں گے یار یہ عبارت میری طرف جھوٹ منسوب ہے، میں نے نہیں لکھا ہے ایسا۔ تو ہمارے جو ہے نا جی اکابرین نے، ہمارے علماء نے اس پہ بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ کلمہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کلمہ کفر ہے، خواجہ صاحب کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ جھوٹ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 15 صفحہ 555 پہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کسی کی طرف منسوب ہے تو قطعی ثبوت ہے کہ یہ اسی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو خواجہ صاحب کے اوپر یہ حکم اس لیے نہیں لگایا جائے گا کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ کلمہ پڑھایا ہے، ان کی بارے میں یہ جو منسوب ہے یہ جھوٹ منسوب ہے، اور ہم اس کلمے کو اور اس عبارت کو آن نہیں کر رہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ شیعوں کی بات آتی ہے، ان کی کتب میں عبارتیں موجود ہیں، اس کے باوجود مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں کہ وہ آن نہیں کرتے۔ اور بھائی جو جھوٹا الزام آپ ہم پہ رکھ رہے ہیں ہم بھی اس کو آن نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں جی ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ دیکھیں نا میں بریلوی ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھئی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کلمہ ٹھیک ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں یہ کفر ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو حالیہ فتویٰ، اچھا اس پہ وہ لڑکا مرزا صاحب سے سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ اس کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اس کو کفر کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں عام گلی کے مولوی کا انکار میں نہیں مانوں گا، مفتی منیب مانے، مفتی منیب کا فتویٰ بھی آ گیا ہے۔ مفتی منیب صاحب نے کیا لکھا ہے، پھر اس پہ بغلے بجاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے اسٹوڈنٹ کی کامیابی۔ او پاپا تمہاری کامیابی تب ہوتی جو جھوٹ تم بول رہے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب آ کے فتویٰ دیتے اور کہتے واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تم کہتے دیکھو جی میں نے جو کہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو ان کا مفتی اعظم پاکستان ہے وہ کہہ رہا ہمارا عقیدہ۔ او بھائی اس نے تمہارا رد کیا ہے، بغلے نہ بجاؤ، کون سے معافی مانگو کہ میں تم سے جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ مفتی منیب صاحب نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو ہم گستاخی سمجھتے ہیں، اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، جو شخص ہوش و حواس میں یہ پڑھے ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو آپ کا تو جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، شرمندگی کی بجائے آپ جناب اس پہ بغلے بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہماری کامیابی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے آج بھی کہ یہ کفر ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ باقی رہ گئے خواجہ صاحب، بات وہی ہے، ثبوت قطعی نہیں ہے کہ یہ خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں ان کے انکار کو میں نہیں مانتا، مفتی منیب انکار کرے تو مفتی منیب نے انکار کر دیا ہے نا، پھر تو نے مان لیا ہے، پھر تو نے کہہ دیا یار مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے جھوٹ منسوب کیا تھا ان لوگوں کی طرف۔ تو یوں آپ اپنی جو گستاخیاں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن مجید کی، آپ نے جو گستاخیاں کی ہیں تو چشتی رسول کے کلمے کے سامنے آپ چھپ نہیں سکتے۔ نسو اتھو منی خدا پارٹی، نسو قرآن مجید نو جناب فرنچ زبان گالیوں کے ساتھ تشبیہ دینے والی پارٹی، نسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کا چھوکرا کہنے والی پارٹی، کہتے ہیں جی یہود کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا تھا یہ کل کا چھوکرا ہے۔ بس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر، کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا۔ ہم 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں، مرزا کی پوری ذریت کو یہ چیلنج ہے ہمارا، اور مرزا کو بھی کڈو عبارت یہودی جتھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نو چھوکرا آکھیا ہے، کڈو عبارت، اور اگر تم ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکو گے تو پھر منو یہودیاں نہیں آکھیا، اے تسی یہودیاں دے جڑے بھرا ہو تساں آکھیا ہے، یہ یہود کے کندھے پہ رکھ کے تم چلانا چاہتے ہو۔ انہوں نے اگر کہا ہے تو گل ساڈے سامنے کرو تے دلیل رکھو، ویسے آپ کہتے ہیں میں تو بتاتا ہوں جی حدیث نمبر فلاں ہے تے صفحہ نمبر فلاں ہے تے دسو نا یہود کتھے آکھیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، جب نہیں کہا ان کی طرف منسوب کر کے گستاخی تم کر رہے ہو، تو یہ گستاخی کی وجہ تو تم ہوئے نا، تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہا ہے۔ اسی طرح سے کہتا ہے جی قرآن آپ کے سامنے تو ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنچ زبان میں آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، اور تھوڑی مثالیں تھی بات سمجھانے کی، بعد میں اعتراض کیا گیا، علماء نے کہا یہ تم گالیوں سے تشبیہ دے رہے ہو، تو کہتا ہے وہ میں نے کہا جی وہ ہمارے پنجاب کے کچھ لوگ گئے جناب، تو ان کی بات ہوئی کسی عربی شخص سے، تو وہ انہیں گالیاں دے رہا تھا، تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جناب قرآن کی تلاوت ہو۔ ان لطیفوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے؟ آپ یوں بھی تو قرآن مجید کے بارے میں کہہ سکتے تھے نا بھائی قرآن مجید آپ کے سامنے تو یوں پڑھا جا رہا ہے جیسے کوئی شخص آپ کو اچھا میسج دے رہا ہے، آپ کے حق کی بات کر رہا ہے، آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ یوں بھی تو تشبیہ دی جا سکتی نا، آپ کہتے ہیں فرنچ زبان میں کوئی گالیاں دے رہا ہے اور قرآن مجید بھلے کی بات کر رہا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ گالیوں کی طرح نہیں ہے، یہ خوبصورت میسج ہے۔
اسی طرح سے آپ جناب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کا لفظ کہتے ہیں، کبھی قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے فرمایا ہے کہ تم میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو تو میں تمہیں منی خدا. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے جھوٹ بولتے ہو. کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا؟ بالکل اس نے نہیں فرمایا. نسو منی خدا پارٹی، نسو مشرک پارٹی، اور جناب لوگوں کو چھوٹا خدا کہنے والی پارٹی، یہ اس طرح کی آپ کی جو وعدے گستاخیاں ہیں اسی منسوب نہ کر رہے ہیں. تواڈیاں جناب ویڈیو موجود ہیں، تو اس طرح کی آپ کی باتیں چھپ جائیں گی چشتی رسول اللہ کے کلمے کو بہانہ بنا کر. اس طرح نہیں چھپیں گی. ہم واضح جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے تو پھر گل ختم ہے. ویسے جناب ایک بندے کی طرف جھوٹ منسوب کرتے پھرنا اور کہنا جی یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اگلا کہہ رہا ہے میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں. اگلوں کا مفتی اعظم پاکستان ہے ایک مرتبہ، پھر اس نے آپ کے منہ پہ تماچا مار دیا یہ کہہ کے کہ یہ کلمہ ٹھیک نہیں ہے. باقی آپ کہتے ہیں جی فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، تو اس پر آپ ثبوت قطعی پیش کریں. آج تک آپ بھی پیش کر سکے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت انجینئر صاحب کے ان دجل و فریب سے، دھوکوں سے، جھوٹ سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.